بسم الله الرحمن الرحيم. حدثنا عابد بن صالح حدثنا عبد الله بن صالح قال حدثني ليث قال خالد بن يزيد عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر مر أعرابي في سفر فكان أبو الأعرابي صديقا لعمر رضي الله تعالى عنه فقال الأعرابي ألست ابن فلان قال بلى فأمر له ابن عمر بحمار فكان يستعقب ونزع إمامته عن رأسه فأعطاه فقال بعض من معه أما يكفيه درهمان فقال قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ والديك ود أبويك ود أبيك لا تقطعه فيطفئ الله نورك. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان فرماتے ہیں کہ ایک سفر میں ایک دیہاتی میرے قریب سے گزرا. اس دیہاتی کا والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا دوست تھا. اس اعرابی نے حضرت ابن عمر سے کہا کہ کیا تم فلاں کے بیٹے ہو؟ تو حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ ہاں. اس کو پہچان کر کے یہ اعرابی میرے والد کے دوست تھے. اس کو ایک سواری کا گدھا دے دیا اور سر سے پگڑی اتار کر عنایت فرما دی. بعض ساتھیوں نے عرض کیا کہ اس کو تو 2-3 درہم دینا کافی تھا، آپ نے اتنی بڑی عنایت کر دی، یعنی سواری بھی اس کو دے دی اور امامہ بھی اس کو دے دیا. تو حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جواب میں فرمایا میں نے اس دیہاتی کی حیثیت کو نہیں دیکھا، میں نے اپنے والد کی دوستی کا خیال رکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دوستی کے ساتھ احسان کرنے کو مت کاٹنا. احفظ ود ابیکم، یعنی جو تمہارے والد سے دوستی رکھتا ہو تم اس کی دوستی کا اکرام کرو اور اس کو مت کاٹنا. اگر تم نے کاٹا تو اللہ تیرے چہرے کے نور کو بجھا دیں گے. حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے بڑا حسن سلوک میں سے ایک حسن سلوک یہ ہے کہ باپ کے دوستوں کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے. یعنی والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا تو اپنی جگہ مسلم ہے، لیکن اگر والدین کا کوئی دوست مل جائے تو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرنا چاہیے. یعنی اس کے ساتھ کوئی ادب کا معاملہ کرے اور اس کے ساتھ کوئی اچھائی کا معاملہ کرے، اس کے ساتھ کوئی ہدیہ وغیرہ دے، اگر وہ محتاج و ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کرے. اسی طریقے سے ایک اور روایت ہے کہ حضرت عبادہ الزرقی نے بیان کیا ہے کہ مدینہ منورہ کی مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، عمرو بن عثمان بھی وہاں پر تھے. وہاں سے عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ گزرے جو اپنے بھائی کے بیٹے کا سہارا لیے ہوئے، یعنی اپنے بھتیجے کے سہارے پر چل رہے تھے. وہ مجلس کو چھوڑ کر گزر گئے اور پھر واپس آئے اور انہوں نے 2 یا 3 مرتبے کہا کہ اے عمرو بن عثمان تم جو چاہو کر لو، قسم اس ذات کی جس نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا، یہ بات اللہ کی کتاب میں ہے کہ تو اس شخص سے قطع نہ کر جو تیرے باپ کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا، ورنہ اس کی وجہ سے تیرا نور بجھا دیا جائے گا. یعنی جو آپ کے والد کے ساتھ حسن سلوک کرتا تھا اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو. یعنی جو تمہارے والد کا دوست تھا، ایک اچھا تعلق دار تھا، تمہارا ذمہ ہے کہ اس کے ساتھ بھی حسن سلوک. مطلب یہ ہے کہ جو آپ کے بڑوں کے لواحقین ہیں، یعنی جو لواحقین مطلب جو اپنے اب بڑوں کے ساتھ ملحق لوگ ہیں، جڑے ہوئے لوگ ہیں، جیسے باپ کا بھائی ہے، جیسے باپ کا دوست ہے، جیسے باپ کا کوئی عزیز ہے، جیسے باپ کے نسبت سے کوئی رشتہ دار بنتا ہے، تو نہ صرف یہ کہ باپ کے ساتھ حسن سلوک کرے بلکہ یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھی حسن سلوک کرے. اور وہ حسن سلوک ان کے ساتھ اس طریقے سے ہو کہ ان کو کبھی ہدیہ تحفہ دے، اور کبھی ہدیہ تحفہ نہ دے سکے تو کم از کم اتنا ہے کہ ان سے ادب اور احترام سے بات کر لی جائے، ان سے سلام و دعا کر لی جائے. انتل کی اخا کا بھی وجہ تلق، کہ ان سے مسکراتے ہوئے چہرے سے بات کر لی جائے. جب والدین کے دوستوں اور اقاربین کا بھی احترام ان کے ساتھ حسن سلوک ہے تو والد کو چھوٹا سمجھنا، والد کو حقیر سمجھنا، والد کو
اپنے سے کم عقل سمجھنا یہ کیسے جائز ہو سکتا ہے؟ تو یہ ہماری شریعت کی تعلیمات ہیں کہ جو اپنے بڑوں کا اکرام نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. لیس منا من لم یرحم صغیرنا ولم یؤقر کبیرنا فلیس منا. اللہ کے نبی نے فرمایا وہ شخص ہم میں ہے ہی نہیں کہ جو اپنے سے بڑوں کا ادب احترام نہیں کرتا. اور اپنے سے بڑوں سے مراد جو خاص طور پر عمر سے بڑے اور خاص طور پر اپنے والدین ہیں اور پھر والدین کے لواحقین ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں یہ تعلیمات سمجھنے کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.